بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفحہ نمبر 66 ہے. فصل حرف الباء. حروف المعانی کی بات چل رہی. کس کی چل رہی بھائی؟ حروف المعانی میں ایک ہے حرف با. بس یہ آخری ہے سمجھو. اس کے بعد وجوہ البیان شروع ہوتے ہیں. اس کے بعد میرے خیال میں بہت جلد جو ہے کتاب جو ہے کتاب اللہ کا بیان ختم ہو جائے گا. سنت وغیرہ بہت چھوٹے چھوٹے ہیں وہ تو. حرف با الصاق کے لیے آتا ہے. الصاق کے معنی ملانا. الصاق کے معنی فی وضع اللغتی، لغت کی وضع میں. لغت کی وضع میں کا مطلب کہ حرف با کے لغوی معنی. حرف با کے لغوی معنی. ولہذا تصحب الاسمان، اسی وجہ سے وہ ثمنوں کو ملا ہوا رہتا ہے، ثمنوں کے ساتھ آتا ہے. میں بارہا تم کو پڑھاتے وقت بول چکا ہوں، اکثر و بیشتر خرید و فروخت میں با جس پر آتی ہے وہ ثمن ہے. مبی اور ثمن کو پہچاننا ہے تو با کو دیکھ لو. با جس میں آیا وہ ثمن ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ ثمنوں کے ساتھ آتا ہے. وتحقیق هذا، اس کی تحقیق یہ ہے کہ ان المبیع اصل فی البیع، مبی اصل ہے بے میں. بے میں اصل کون ہے؟ مبی ہے. تم دکان کو جاتے کے واسطے پیسے دینے واسطے نہیں، چیز لینے واسطے جاتے ہیں. تو مبی کیا ہے؟ اصل ہے. بے میں اصل کیا ہے؟ مبی ہے. اور ثمن جو ہے بدرجے جو ہے مجبوری سمجھو کہ آپ کو جو ہے بغیر وہ پیسے دیے کہ چیز ملتی نہیں، اس واسطے دیتے ہیں. اگر کسی کو ویسے ہی مل جاتی ہو تو کوئی دیتا کیا؟ نہیں دیتا. ٹھیک ہے. تو بے میں اصل مبی ہے. والثمن شرط فیہ، اور ثمن اس میں شرط. ولہذا المعنی ہلاک المبیع یوجب ارتفاع البیع دون ہلاک الثمن. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ مبی کے ہلاک ہونے سے، مبی کے ہلاک ہونے سے بے اٹھ جاتی ہے، نہ کہ ثمن کے ہلاک ہونے سے. مبی متعین ہوتی ہے، ثمن متعین نہیں ہوتا. اس واسطے مثال کے طور پر آپ گئے دکان میں جا کے ایک چیز خریدے، غلام خریدے سمجھو. دکان سے غلام آپ لیے، ابھی قبضے میں نہیں لیے، وہ تمہیں کیا ہو گیا؟ غلام ہارٹ اٹیک آ کے مر گیا. ہارٹ اٹیک ہو گیا، مر گیا. مرتے ہی کیا ہو گیا؟ بے ڈسمس، بے فسخ ہو گئی. کیوں فسخ ہو گئی؟ اس لیے کہ مبی کے ہلاک ہونے سے بے اٹھ جاتی ہے بولتے ہیں. بجائے اس کی اگر آپ کی مبی ہلاک ہو گئی، آپ کا ثمن ہلاک ہو گیا، آپ جو ہے دینار کی تھیلی ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، کوئی چیز لے کے چل دیا، بے ہو چکی ہے، بے ہو چکی ہے، لیکن آپ جو ہے ثمن اس کے قبضے میں نہیں دیے، انہیں مبی آپ کے قبضے میں نہیں دیا، تو دینار کی تھیلی آپ کے ہاتھ میں سے غائب ہو گئی، کوئی لے کے چلے گیا، تو بے ختم ہو گئی کیا؟ نہیں ختم ہوئی، بلکہ بے باقی ہے. بے باقی ہے. کیسے باقی رہے گی؟ کہ آپ دوسرا سامان دے دو. دینار جتنے دینار میں بات ہوئی تھی 1000 دینار دوسرا لا کے دے دو. آپ مالک دے سکتے ہیں ایسا. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ گئے؟ اذا ثبت هذا، جب یہ بات ثابت ہو گئی. کیا بات ثابت ہو گئی؟ کہ با ثمن کے ساتھ آتا ہے اور بے میں اصل چیز مبی ہوتی ہے. فنقول، ہم کہتے ہیں الاصل ان يكون التبع ملصقا بالاصل، اصل یہ ہے کہ تبع جو ہے اصل سے ملا ہوا رہنا. تبع اصل سے ملا ہوا. اصل کیا ہے؟ متبوع رہنا. تبع اس کے پیچھے رہنا. اصل آگے رہنا، تبع اس کے پیچھے رہنا. لا يكون الاصل ملصقا بالتبع، نہ یہ کہ اصل تبع سے ملا ہوا ہو. اس کا الٹا نہیں رہنا، تابع آگے رہ کے متبوع پیچھے نہیں رہنا. سمجھ میں آ گیا نا؟ فَإِذَا تابع پیچھے رہنا مطلب یہ ہے اس کا کہ مبی پہلے رہے گی، اس کے بعد با آئے گا، اس کے بعد ثمن رہے گا. فَإِذَا دَخَلَ حرف الباء فی البدر فی باب البیع دل ذلك على انه تبع ملصق بالاصل فلا يكون مبيعا فيكون ثمن. جب داخل ہو حرف با بدل میں، جب داخل ہو بے کے بیان میں، تو دلالت کرتا ہے وہ اس بات پر کہ وہ تبع ہے جو اصل سے ملا ہوا ہے. یہ اصل ہے، اس سے ملا ہوا تبع ہے، ملانے والا با ہے. ملانے والا با. اچھا، اب اس کے بعد ایک اصول یاد رکھو. عام طور پر یہ ہوتا کہ آپ جو ہے نقد دیتے اور چیز لیتے، تو اس وقت تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا کہ نقد کیا ہے؟ ثمن ہے. وہ چیز کیا ہے؟ مبی ہے. لیکن اگر مان لو دونوں طرف سے چیز ہی ہے، دونوں طرف سے چیز ہی ہے، ادھر سے غلام ہے، ادھر سے آپ جو ہے بکرے دے رہے ہیں ایک 10، ادھر سے غلام ہے، ادھر سے آپ 4 گھوڑے دے رہے ہیں یا 2 اونٹ دے رہے ہیں، تو دونوں طرف سے بھی چیزیں ہیں. تو اس وقت مبی کون ہے؟ اصل کون ہے؟ یہاں یہ پہچاننے کا ہے. جس پہ با داخل ہے وہ ثمن ہے. تو
وعلی ھذا قلنا، اسی بنا پر ہم نے کہا، اسی بنا پر ہم نے کہا. یہاں تک سمجھ آ گیا نا ترجمہ؟ فلا یکون مبیعا فیکون ثمنا، تو مبی نہیں ہوگی ثمن ہوگا. وعلی ھذا قلنا، اسی بنا پر ہم نے کہا. اذا قال بعت منك هذا العبد بكر من الحنطة ووصفها يكون العبد مبيعا والكر ثمنا. جب کسی نے کہا کہ میں نے تجھ کو بیچا یہ غلام ایک کر گیہوں کے بدلے میں، کیا بکر من الحنطة، حنطہ مانے گیہوں، کر بولے تو ایک پیمانہ ہے، ایک گمی، ایک جو ہے بیرل، ایک ڈبہ، کچھ بھی بولو آپ. گمی بولتے نہیں بولتے؟ اس کو بولتے گمی. دھان رکھتے سو ایک بڑے اتنا چھوٹا نہیں رہتا، ایک بہت بڑا رہتا، 4-5 ڈرموں کے اتر رہتا، اس کو گمی بولتے ہیں. لکڑی رہتے، ہاں بالکل ٹھیک ہے. اب نہیں ہے گمی. اب تو سنو، ایک کر گیہوں کے بدلے، ایک کر گیہوں کے بدلے. تو یہاں کیا ہو گیا؟ یہاں پر عبد جو ہے غلام کیا ہوا؟ مبی ہوا، اور گیہوں کیا ہوئی؟ ثمن ہو گئی. ٹھیک ہے. وہ وصفہا، اور اس کا وصف بیان کر دیا. وصف بیان کرنا اس واسطے ضروری ہے کہ گیہوں کوئی بھی ہو سکتی ہے، تو اس کا وصف بیان کرنا ضروری ہے، ورنہ ثمن متعین نہیں ہوتا. اس کا وصف بیان کرنا ضروری ہے، ورنہ ثمن متعین نہیں ہوتا. ثمن مجہول رہتا ہے، ثمن مجہول رہا تو پھر بیع نہیں ہو سکتی صحیح. اسی وجہ سے وہ وصفہا بول رہا ہے. یکون العبد مبیعا، تو اس وقت غلام مبی ہوگا. والکر ثمنا، اور وہ کر یعنی وہ ایک کر گیہوں جو ہے ثمن ہوگی. فیجوز الاستبدال به قبل القبض، لہذا اس کے بدلے میں دوسرا لینا صحیح ہے قبضے سے پہلے. قبضہ کرنے سے پہلے یہ جو گیہوں بتائے تھے آپ، یہ جو گیہوں بتائے تھے، جو اس کا وصف تھا، اس وصف والے گیہوں کے بجائے اسی وصف والا کوئی دوسرا گیہوں بھی دے سکتا. کیوں؟ کیونکہ جو مبی ہے وہ اصل ہے، اور ثمن تو اس کا بدل ہے، اور بدل کو چینج کر سکتے ہیں. جیسا کہ میں قیمت کے بارے میں بولا تھا، آپ کا جو ہے وہ 1000 دینار کی جو تھیلی تھی وہ غائب ہو گئی، تو اس کے بدلے میں دوسری دے سکتے ہیں. لیکن وہ غلام مر گیا تو دوسرا غلام اس کی جگہ پہ نہیں رکھ سکتے آپ. آئی بات سمجھ؟ مبی کو بدلے میں، مبی کے بدلے میں دوسرا نہیں دے سکتے ہیں، پھر الگ بے ہو جانا پڑتا، دوسری بے کرنا، وہ بے فسخ ہو جاتی. ہاں، وہ وصفہا، تو اس کا وصف بیان کیا، تو غلام مبی ہوگا. اور کہاں سے آیا؟ تو ضروری جائز ہے اس کو بدلے میں لینا قبضے سے پہلے. وَلَوْ قَالَ بِعْتُ مِنْكَ كُرًّا مِنَ الْحِنْطَةِ وَوَصَفَهَا بِهَذَا الْعَبْدِ يَكُونُ الْعَبْدُ ثَمَنًا وَالْكُرُّ مَبِيعًا. اور اگر کہا میں نے بیچا تجھ کو، میں نے بیچا تجھ کو کر، میں نے بیچا تجھ کو کر، تو یہاں پر کر کیا ہو گیا؟ مبی ہو گئی، الٹا. من الحنطة، سمجھ میں آئے گیہوں سے. وَوَصَفَهَا، اور اس کا وصف بیان کیا. وصف کس کا بیان کر رہا؟ گیہوں کا بیان کر رہا، مبی کا وصف بیان کر رہا. آئی بات سمجھ میں؟ وصف کس کا بیان کر رہا؟ غور کر، یہاں پہ ثمن کا وصف نہیں بیان کر رہا، مبی کا وصف بیان کر رہا. بِهَذَا الْعَبْدِ، اس غلام کے بدلے میں، غلام ہے یہاں پہ، اس غلام کے بدلے میں. وصف کس کا بیان کیا؟ مبی کا بیان کیا. اور غلام موجود ہے، متعینہ ہے، اس کا وصف نہیں بیان کیا، اس غلام کے بدلے میں بول دیا. تو یہ غلام کیا ہو گیا؟ ثمن ہو گیا. اور مبی کیا ہو گئی؟ ایک کر گیہوں ہے، سامنے نہیں ہے، اس کا وصف بیان کیا ہے، تو اس کو بولتے ہیں بیع سلم. اس کو کیا بولتے ہیں؟ بیع سلم. بیع سلم کون سی ہوتی ہے؟ غلے کی بیع ہوتی ہے، اس کے کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کے ساتھ غلے کی بیع ادھار ہو سکتی ہے. ہاں، اس کا وقت بیان کرنا، وقت بیان کرنا، فلاں فلاں فلاں. اچھا، وہ کیا رہتا؟ عام طور پہ بیع سلم کی ضرورت کیوں پڑتی بولے تو جیسے کسان ہے، کسان کے پاس ہاتھ پہ پیسہ نہیں رہتا، کسان کے ہاتھ میں اس کو پیسے کی ضرورت ہے. کیا کے واسطے پیسہ بھائی؟ بیج خریدنے کے واسطے، ہل خریدنے، دوائی کے واسطے، اس کے لیے. تو انہیں جاتا دکاندار کے پاس، بھائی میرے کو جو ہے پیسے کی ضرورت ہے. کسی بھی آدمی کے پاس آؤ گے، جاتا سمجھو میرے کو پیسے کی ضرورت ہے، آپ مجھے پیسے دیجیے، کوئی ادھار نہیں آتے اس کو. تو انہیں کیا بولتا؟ میرے پاس جو ہے اب میں بیج ڈال رہا ہوں، 4 مہینے کے بعد میرا غلہ آتا ہے، اور میں جو بیج ڈال رہا ہوں وہ بیج سے جو ہے میرے پاس فلاں فلاں قسم کی گیہوں آتی ہے. مثال کے شربتی گیہوں آتی ہے، شربتی گیہوں اس روپے کی گیہوں آتی ہے. میں جو ہے وہ گیہوں آلریڈی اب آپ کو ابھی بیچ دیا، اس کے پیسے آپ کو دے دو. اس کو بولتے ہیں بیع سلم. اس کو بیع سلم، بیع سلم، بیع سلم یعنی یہ کہ ثمن ہوتا ہے نقد، مبی ہوتی ہے ادھار، مبی ہوتی ہے ادھار. تو یہاں پر وہی کیفیت ہے، یہاں پر اس مثال میں وہی کیفیت ہے. غلام کیا ہے اس وقت؟ ثمن ہے، غلام ثمن ہے جو نقد دے رہا ہے بتا کے. اور مبی کیا ہے؟ کر ہے، اور وہ کر کا وصف بیان کر دیا، سامنے کر ہے موجود نہیں، تو یہ بیع سلم کے ساتھ جائز ہے. دیکھو، اور اگر کہا میں نے بیچا تجھ کو
कुर का एक हिंते का एक कुर, गेहूं का एक कुर, और उसका बस बयान किया। किससे बेचा? बिहादल अब्दी, इस गुलाम के बदले में। यकूनुल अब्दु समनन वल कुर्रु मबियान, तो उस वक्त में गुलाम क्या हो गया? समन हो गया और कुर मबी हो गई। व यकूनुल अब्दु सलमन, और ये बै सलम हो गया। ये बै क्या हो गई? सलम हो गई। ला यसिहु इल्ला मुअज्जलन, सही नहीं है मगर मुअज्जल होना पड़ता हो, मुअज्जल होना पड़ता, उधार होना जरूरी है वरना सही नहीं हो सकता। अच्छा, अगर आप नकद करना चाहते हैं तो उल्टा कर देना पड़ता। क्या करना पड़ता? गुलाम को मबी बनाना और कुर को समन बनाना, तो ही जाके ये बै नकद हो सकती है। अगर इसका उल्टा बना दी तो बै सलम जायज है, समझ में आ गया ना? तो हाँ, जिसके अंदर मबी का वस बयान किया जाता है, मौजल रखना जरूरी है। आगे देखिए, क़ाल उलमाउना, हमारे उलमा ने कहा, राह से मतलब रहमतुल्लाह अलैह रहमहुमुल्लाह, इज़ा क़ाल लिअब्दिही, जबकि कहा कोई अपने गुलाम से, इन अख़बरतनी बिक़ुदूमि फ़ुलान फ़अन्त हुर्रुन, अगर तू मुझको खबर दे फलां के आने की, देखो बा दाखिल करा कुदूम पे, कहाँ दाखिल करा? कुदूम पे बा दाखिल करा, फ़अन्त हुर्रुन, तो तू आज़ाद है। फ़ज़ालिका अलल ख़बरि सादिक़ी, वो खबर सादिक पर होगा। अगर तू मुझको खबर देगा फलां आया तो तू आज़ाद है। उन्हें झूठी मूठी आगे बोला फलां आ गया साहब, तो आज़ाद होता क्या? नहीं होता। क्यों? इसलिए कि फलां के आने के साथ मिली हुई रहना वो खबर, फलां के आने के साथ मिली हुई रहना, हाँ तो आज़ाद है। तो वो होगा खबर सादिक पर, ताकि हो जाए खबर आने से मिली हुई, खबर आने से मिली हुई रहना। हाँ, नहीं आए तो खबर देना, उससे आज़ादी नहीं मिलती। फलो अखबर काज़िबन ला याता, अगर वो झूठी खबर दे रहा है तो आज़ाद नहीं होगा। वलो क़ाला इन अख़बरतनी अन्ना फुलानन क़दिमा फ़अन्त हुर्रुन, थोड़ा सा बदल के बोला, बा नहीं लाया यहाँ पे अगर कहा अगर तू मुझको खबर दे कि बेशक फलां आ चुका है तो तू आज़ाद है, उन्हें खबर दिया साहब फलां आ चुका है, आज़ाद हो जाता। उन्हें आओ ना कहो, क्योंकि आने से मिली भी नहीं है वो खबर, खाली खबर है। आई बात समझ में? आने से मिली मतलब खबर है। और अगर कहा अगर तू मुझको खबर दे कि फलां आ चुका है तो तू आज़ाद है, तो वो मुतलक खबर पर होगा। फलो अखबर काज़िबन अतक़ब, अगर वो उसको खबर देगा तो आज़ाद हो जाएगा। समझ में आएगा ना सब? झूठी दो सच्ची दो। वलो क़ाल अली इमरातिही, और अगर कहा अपनी बीवी से, इन खरजती मिनद दारी इल्ला बिइज़्नी फ़अन्ति कज़ा, कज़ा माने तलाक, कज़ा के माने तलाक नहीं है, तू ऐसी है यानी तुझको एक तलाक है, दो तलाक है, तीन तलाक है, ऐसा। और अगर कहा अपनी बीवी से, अगर तू घर से निकली मगर मेरी इजाजत के साथ, बी बाल आया यहाँ पे, इज़्न से मिली हुई है, तो तू इस तरह पर है, तहताजु इलल इज़्नि कुल्ला मर्रतिन, तो वो मोहताज होगी इजाजत की हर मर्तबा। इल्ला बी इज़्नी अगर बोल दिया तो जब भी निकलेगी इजाजत की मुस्तहिक़ होगी, बगैर इजाजत के एक बार भी निकली तो पड़ गई। कुल्ला मर्रतिन इज़िल मुस्तस्ना खुरूजुन मुल्सकुन बिल इज़्नी, इसलिए कि मुस्तस्ना वो निकलना है मिला हुआ है इजाजत के साथ। मुस्तस्ना जो है ना इज़्न, हाँ मुस्तस्ना जो है खुरूज निकलना इजाजत के साथ मिला हुआ है, जब भी निकलना हो इजाजत के साथ मिलकर रहना वो ऐसे। फलो खरजत फिल मर्रति सानिया बिदून इज़्नी तुलिक़त, अगर वो निकली दूसरी मर्तबा बगैर इजाजत के तलाक पड़ जाएगी। अगर वैसा नहीं बोला था, बाकी साथ नहीं बोला बल्कि दूसरा जुमला बोला, देखो वलो क़ाल इन खरजती मिनद दारी इल्ला अन आज़ना लकी फ़ज़ालिका अलल इज़्नी मर्रतन, और अगर कहा अगर तू निकली घर से मगर ये कि मैं इजाजत दूं, अगर तू निकली घर से मगर ये कि, बा नहीं बोला मगर ये कि बोला मैं इजाजत दूं, फ़ज़ालिका अलल इज़्नी मर्रतन, तो वो इजाजत पर महमूल होगा एक मरतबा। उस वक्त बगैर इजाजत के नहीं तलाक पड़ेगी, उस वक्त तो इजाजत देके लेके गई थी, उसके बाद जो दोबारा बगैर इजाजत के गई कुछ नहीं होता। हत्ता लौ खरजत मर्रतन उखरा बिदून इज़्नी, यहाँ तक कि वो निकली बगैर इजाजत की दूसरी बार, ला तुतल्लक़, तो उस तलाक नहीं पड़ेगी। उसके बाद ज़ियादात में एक मसला लिखा हुआ है, ज़ियादात इमाम मोहम्मद की किताब है। वफ़ी ज़ियादात इज़ा क़ाल अंति तालिक़ुन बिमशिय्यतिल्लाहि तआला औ बिइरादतिल्लाहि तआला, तुझको तलाक है अल्लाह ताला की मशीयत के साथ या अल्लाह ताला के इरादे के साथ, तो तलाक पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। अल्लाह ताला के इरादे के साथ तलाक थोड़ी लगी हुई रहती, नहीं रहती। औ बिहुक्मी लम तुतल्लक़, तो तलाक नहीं पड़ेगी। यहाँ तक जो हुरूफुल मानी का बयान हो चुका है। अब उसके बाद आखिरी एक बहस है किताबुल्लाह की, उसको बोलते हैं वजूह बयान। वजूह बयान, उसकी 7 किस्में, बहुत आसान है, बेहतरीन पढ़ सकते हैं, तेज पढ़ ले सकते। क्या क्या है भाई वो? नंबर 1 बयान तकरीर, नंबर 2 तफसीर, नंबर 3 बयान तग़यीर, नंबर 4 बयान ज़रूरत, नंबर 5 बयान हाल, नंबर 6 बयान, नंबर 7 बयान तब्दील। क्या मतलब है? आदमी कोई बात बोलता ना, उस बात के साथ और एक टेका लगाता, उसका नाम है बयान। हाँ, कभी कभार एक बात को वजाहत करने के लिए उसी को बढ़ाने का नाम बयान तकरीर है, बयान तकरीर।
کیا بات رہتی وہ؟ جیسے جانی زیدن، آیا میرے پاس زید، یعنی امر کا باپ، کیا ہے یہ؟ امر کا بیان تقریری سے اسی بات کو آزاد کر دیا نا. آپ بدل جیسا بولتے نا اس سے ملتا جلتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اسی طرح پر جو ہے دوسرا ہے بیان تفسیر. تفسیر کا مطلب ہے کہ ایک بات آپ بولے، ایک بات آپ بولے، اس کی مراد ظاہر نہیں تھی، کھول کے بیان کرے. آگے چلتے رہیں گے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب سب سے پہلے اپن پڑھیں گے اول. اما الاول فهو ان يكون معنى اللفظ ظاهرا لكنه يحتمل غيره. بیان تقریر کسے کہتے ہیں؟ وہ یہ ہے. اب یہاں سے تعریف، آپ کو امتحان میں سوال آ سکتا، بیان کی پوری تفصیلات لکھو بول کے پورے لکھنا پڑتا. بہرحال پہلا وہ یہ ہے کہ لفظ ظاہر ہو، لفظ کا معنی ظاہر ہو. لفظ کا معنی ظاہر ہو. عام طور پہ ہم جتنی بات چیت کرتے ہیں وہ کیا رہتے؟ ظاہری معنی رہتے، نص رہتے. سمجھ میں آ گیا نا؟ لفظ کے معنی ظاہر ہو لیکن اس کے غیر کا احتمال لگتا ہے. لیکن فبین المراد بما هو الظاہر، تو مراد کو بیان کر دے اس چیز کی جو کہ ظاہر تھا. ظاہر جو تھا اسی کی مراد کو بیان کر دیا. فیتقرر حکم الظاہر ببیانہ، تو ظاہر کا حکم ثابت ہو جائے گا اپنے بیان سے. ظاہر سے جو بات بولا تھا نا اسی بات کو مزید ثابت کر دیا. بولیے، ظاہر تو بیان کیا تھا اسی بات کو ثابت کر دیا تو اس کو بولتے ہیں بیان تقریر. وہ مثال ہو، اس کی مثال ہے اذا قال لفلان علی قفیز حنطۃ، فلاں کے لیے مجھ پر ہے ایک حنطہ قفیز. حنطہ کی قفیز، حنطہ کی قفیز، قفیز تو ایک پیمانہ ہے، وہ جو ہے سمجھو ایک بیرل سمجھو، یعنی تو جو ہے 10 کلو 1 کنٹل کچھ بھی. ہاں تو یہ ہے قفیز سمجھو. تو قفیز حنطۃ، سمجھو ایک قفیز گیہوں مجھ پر لازم ہے، یہ اقرار کر لیا. تو جب ایسا بولا جاتا ہے تو اس وقت مراد کون سا ہوتا ہے؟ جو قفیز وہاں پر اس شہر میں چل رہی ہے وہی مراد ہوتی ہے نا بھائی. یہاں کا جو وزن رہے گا، یہاں کا جو ڈبہ رہے گا، یہاں کا جو سیر رہے گا وہی مراد ہوتا ہے. واضح ہے. پھر ساتھ میں بولا بقفیز البلد، شہر کی قفیز سے تبدیل کرا. کیا انہیں کوئی تبدیل نہیں کرا، جو بات تھی اسی کو ثابت کرا. ایسا. او الف من نقد البلد، یا فلاں کے لیے مجھ پر 1000 ہے شہر کے پیسوں سے. جیسے شادی کے موقع پر لکھا تھے کیا ہے 10,000 روپے مہر، سکے رائج الوقت. 10,000 روپے بولے تو بوجھ رہے تھے، رائج الوقت وہ تو بوجھے. یہ سکے رائج الوقت کیا لفظ ہے؟ وہ جو چل رہے ہیں، موجودہ جو سکہ ہے. تو موجودہ سکہ کا مطلب وہی ہے. تو او الف من نقد البلد، یا 1000 شہر کے نقد سے. فإنه يكون بیان تقریر، تو وہ يكون بیان تقریر، تو وہ ہوتا ہے تقریر کا بیان. بیان تقریر میں تو وہ ہوتا ہے تقریر کا بیان. لأن المطلق كان محمولا على قفیز البلد ونقده، اس لیے کہ مطلق جو ہوگا وہ محمول ہوتا ہے شہر کے قفیز پر اور اس کے نقد پر، البتہ غیر کے ارادے کے احتمال کے ساتھ. یہاں پر کیا رہتا تھا؟ زیادہ غیر کے ارادے کا احتمال رہتا تھا. اگر غیر جو ہے انہیں ساتھ میں جوڑ کے بول دیتا، اگر انہیں بول دیتا کہ فلاں کے لیے مجھ پر 1000 ہے پاکستانی روپے کے، ساتھ میں بول دیتا، تو وہ غیر کا جو ارادہ تھا اس ارادے کو ثابت کر رہا ہے وہاں. سمجھ میں آ گیا نا سر؟ تو غیر کا جو احتمال ہے وہ احتمال ختم کر کے اسی چیز کو جو بات سمجھ میں آ رہی تھی اسی کو مضبوط کرنے کا نام بیان تقریر ہے. غیر کے احتمال کو دور کر کے کرنے کا نام بیان تقریر ہے، جو ظاہر سے سمجھ میں آ رہا تھا. ٹھیک ہے. فَإِذَا بَيَّنَ ذَلِكَ، تو جب اس نے بیان کر دیا، کون بیان کر دیا؟ بولنے والا. فَقَدْ قَرَّرَهُ بِبَيَانِهِ، تو اس نے اس کو ثابت کر دیا اپنے بیان سے. اسی طرح دیکھو وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عِنْدِي أَلْفٌ وَدِيَةً، فلاں کے لیے میرے پاس 1000 ہے. میرے پاس جب بولتا تو امانت رہتی، وہ میرے اوپر بولے تو قرض رہتا، میرے پاس بولے تو کیا رہتی؟ امانت رہتی. فلاں کے لیے میرے پاس 1000 ہے، اور ساتھ میں آگے بولا ودیعتاً، امانت کی ہے. نہیں بھی بولے تو اسے، لیکن بول دے تو مضبوط کر دیا. کچھ اور نہیں بھائی، میں قرضہ نہیں لیا، سمجھیں گے تم امانت رکھے ہوئے ہیں ایسا. فإن کلمۃ عندی کان باطلاقها تفید الامانۃ، اس لیے کہ اس کیا ہے عندی کا کلمہ، کلمۃ عندی بولو، میرے پاس کلمہ نہیں بولنا، عندی کا کلمہ، عندی کا کلمہ مطلق ہے، ہوتا ہے اپنے اطلاق سے امانت کا فائدہ دیتا ہوا. مطلقاً اپنے اطلاق سے امانت کا فائدہ دیتا ہی ہے، مع احتمال ارادت الغیر، غیر کے ارادے کے احتمال کے ساتھ. فإذا قال ودیعتاً، جب اس نے ودیعتاً کہہ دیا، فقد قرر حکم الظاہری ببیانہ، تو اس نے ثابت کر دیا ظاہر کے حکم کو اپنے بیان سے. تو بیان تقریر کس کو بولتے ہیں؟ سمجھ میں آ گیا نا؟ بیان تقریر کا مطلب ہے کوئی لفظ ظاہری معنی پر کسی پر دلالت کر رہا ہو، اسی بات کو کرنے کے لیے آگے کچھ لگایا تو وہ کیا ہے؟ بیان تقریر ہے. آگے دیکھ، وہ اما بیان التفسیر، دوسرا ہے بیان تفسیر. بیان تفسیر وہ چھوٹا ہے. بیان تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ ایک لفظ جو ہے ظاہری معنی میں تھوڑا سا چھپا ہوا ہے، تو متکلم کیا کرتا ہے؟ وضاحت کر دیتا اس کو بولتے ہیں بیان تفسیر. فہو ما اذا کان اللفظ غیر مکشوف المرادی،
وہ ہے کہ جب لفظ مکشوف المراد نہ ہو، کھلا ہوا نہ ہو یعنی چھپا ہوا ہو، تو انہوں کیا بول رہے ہیں اس کے لیے؟ مکشوف المراد نہ ہو، جس کی مراد کھلی ہوئی نہ ہو یعنی چھپی ہوئی ہو۔ فَكَشَفَهُ بِبَيَانِهِ، تو اس نے کیا کر دیا؟ متکلم نے اپنے بیان سے اس کو کھول دیا۔ مثال، اس کی مثال ہے اذا قال لفلان علی شیء، فلاں کے لیے مجھ پر کچھ ہے۔ ارے کچھ وہ تو کیا ہے؟ سونا ہے، لوہا ہے، پیسہ ہے۔ ثم فسر الشیء بثوب، پھر تفسیر کر دی شے کی کپڑے کے ساتھ۔ او قال علی 10 دراہم ونیف، اور بولا کہ فلاں کے لیے مجھ پر 10 درہم ہے اور نیف ہے۔ نیف بنے چلر، نیف بولے تو چلر بولے تو چھٹے، وہ 10 کے بعد 11 تک کے بیچ میں جو چلر ہوتے ہیں نا اس کو نیف بولتے ہیں۔ اور کچھ ہے، اور کچھ ہے۔ ثم فسر النیف، پھر نیف کو جو ہے کیا کر دیا؟ انہیں تفسیر کر دیا، کھول کر بیان کر دیا۔ نیف جو ہے یہ 10 20 30 40 یہ جو ہے نوٹس ہوتے ہیں نا بھائی، اس کے بعد کے جو بیچ میں یہ ہے 11 12 13 یہ چلر شمار ہوتے ہیں نا، ہاں اس کو نیف بولتے ہیں عربی میں۔ 10 روپے میں ایک، تو وہ 1 درہم 2 درہم بیچ میں اس نے نیف بیان کر دیا۔ ثم فسر النیف، پھر نیف کی تفسیر کر دی۔ او قال علی دراہم، یا بولا کہ فلاں کے لیے مجھ پر درہم ہیں، کتنے ہیں؟ وضاحت کر دیا۔ وفسر ب10 مثلا، پھر اس کی تفسیر کر دیا مثال کے طور پر 10 کے ساتھ۔ ان دونوں قسموں کا حکم بیان تقریر کا ہو، بیان تفسیر کا ہو۔ بیان تقریر کے اندر تو سیدھی سیدھی بات ہے، انہیں اگر وہ نہیں بھی بولتا تو بات سمجھ میں آ گئی تھی، بول دیا تو اس کو جو ہے متصل بھی بول سکتا، منفصل بھی بول سکتا۔ سمجھ میں آ گیا تھا؟ جانی زید، میرے پاس زید آیا، پھر زید بولا وہ زید جو بولا تھا نا وہ عمر کے ابا ہے، وہ عمر کے ابا ہیں۔ اگر نہیں بھی بولتا تو سمجھ میں آ گیا تھا، بول کے مزید مضبوط کر دیا۔ اسی طرح بیان تفسیر کو بھی منفصل بولنے کی اجازت ہے۔ پہلے بول دیا خالی فلاں کے لیے مجھ پر کچھ ہے، اب لوگ انتظار کریں تھوڑی دیر کے بعد بولتا ہوں کیا ہے وہ، اس کے بعد بول رہا 1 میٹر کپڑا ہے، 1 میٹر کپڑا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس وقت بول دیا تب بھی جائز ہے، منفصل بول دیا تب بھی جائز ہے۔ مگر تفسیر میں اور تقریر میں فرق ہے۔ دیکھو تقریر میں یہ ہے کہ اگر نہیں بھی بولتا تو بات کافی تھی، تفسیر میں اگر نہیں بولتا تو سمجھ میں نہیں آتا تھا، انتظار کرتے رہنا پڑتا۔ تو اور ان دونوں قسموں کا حکم، بیان کی ان دونوں قسموں کا حکم، وحکم هذین النوعین من البیان، بیان کی ان دونوں قسموں کا حکم یہ ہے کہ یصح موصولا و مفصولا، کہ موصول بھی صحیح ہے یعنی ملا کر بولنا بھی صحیح ہے، جدا کر کے بولنا بھی صحیح ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ مگر دونوں کا فرق تو سمجھ میں آ گیا، پہلے میں بولنا ضروری نہیں تھا، اس میں بولنا ضروری ہے مگر اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اچھا اس کا تیسرا کتنے منٹ ہوئے پڑھیں گے ہم سب؟ 10 22 منٹ ہو گئے، چل بند کر۔